نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایسی تکلیف جس کے ذریعے انسان یکدم موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، دل کے بالوں کا بند ہونا، کہ حقیقی شرطیہ اور کامیاب علاج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی خطرناک مرض جو بڑے بڑے ہسپتالوں ڈاکٹروں کو بے بس اور بے اختیار کر دیتی ہے، ایک حکیم کیسے علاج کر سکتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر اس مرض کا علاج ہم یا ہمارے طریقہ علاج سے نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا کا کوئی ہسپتال یا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس کیمیکل اور چیر پھاڑ دینے والے آلات تو بے شمار ہیں، مگر حکمت نہیں۔ اگر حکمت ہوتی تو وہ اس مرض کا سبب تلاش کرتے، مگر ایسا نہیں۔ دوستو، اس تکلیف میں عورتوں کے مقابلہ میں مرد زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ مردوں میں بھی ان مردوں کو جن کو خارش، تھدر، چیمبل، سیاں، بواسیر، دق میں مبتلا ہوتے ہیں، یا شراب، کباب، سگریٹ، تمباکو، گوشت کے شوقین، چٹ پٹے کھانے، بعد غذائیں اور ترش پھل زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ عورت کا طبعی مزاج گرم خشک اور گرم تر تک رہتا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں اس مرض سے متاثر نہیں ہوتی۔ شاذ و نادر 2-3% ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف مرد کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ اگر مرد مذکورہ غذائیں یا قوت باہ بڑھانے والی ادویہ استعمال کرے، سگریٹ نوشی بھی اس مرض کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اس کا دھواں انتہائی خشک ہوتا ہے۔ جب اس کا مرطوب حصہ پھیپھڑوں کی باریک نالیوں میں سے گزرتا ہے تو وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ ہوائی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خون کو پوری مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی، جس سے مریض کو دم چڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف خون اس کا پیدا کردہ مادہ کولیسٹرول کی صورت میں شریانوں کی دیواروں میں جمنے لگتا ہے، جس کی سطح آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جاتی ہے اور خون کا راستہ تنگ ہو کر درد دل کا باعث بن جاتا ہے۔ دوستو، شریانوں کے سکیڑ، سدے اور انجماد خون شریانوں کے سخت ہونے سے پیدا ہونے والی علامتوں کا علاج اتباعوں یا ڈاکٹر نہیں کر سکے۔ ہزاروں افراد اس کی وجہ سے اچانک موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں ان خوش نصیب لوگوں کو جنہیں میری ویڈیو سننے کا موقع ملا ہو مبارکباد دیتا ہوں کہ موت تو ایک حقیقت ہے، مگر وہ لوگ جو میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے میرا نسخہ استعمال کریں گے، وہ دل کے والوں کے بند ہونے سے نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ میں کچھ ہدایات پیش کر رہا ہوں، اگر ان کے مطابق مریض چلے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ تمام قسم کی بادی خشک سرد غذائیں، تمباکو نوشی، بھنے گوشت، مچھلی، ترش پھل استعمال کرنا بند کر دیں۔ ناشتے کے طور پر مربع ادرک 25 گرام کھا کر اجوین پودینہ کا مزیدار سا قہوہ بنا کر پی لیں، یا 50 گرام انجیر کھا لیں، یا 50 گرام کھجور کھا لیں اور اجوین پودینے کا قہوہ پی لیں۔ دوپہر ٹنڈے، کدو، سرسوں کا ساگ، پالک، باتھو، میتھی کا ساگ۔ اگر گوشت کھانا چاہیں تو دال چنا، دال مسور، مونگی، ٹنڈے، کدو، پالک میں سے کسی میں بھی گوشت ملا کر پکا کر کھا سکتے ہیں۔ شام دوپہر والی اغذیہ میں سے جو جی چاہے کھا لیں، یا مربع ادرک اور انجیر شہد سے تر کر کے کھا لیں۔ فروٹ میں کیلا، امرود، آم، خوبانی، شہتوت۔ مشروبات میں عرق گلاب، عرق کاسنی، عرق مکو کثرت سے استعمال کریں، بلکہ پانی کی جگہ پئیں۔ ملٹھی، سونف، پودینہ، اجوین کا قہوہ
کسی ایک کا قہوہ بنا کر پی لیں یا تینوں چاروں کو بطور قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دوستو نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ سونڈ 10 گرام، اجوین 10 گرام، کشتہ بارہ سنگا 20 گرام، نمک تام 5 گرام، لہسن 5 گرام۔ مذکورہ ادویہ باریک کر کے خشک کر کے 500 mg کے کیپسول 1 تا 2 کیپسول دن میں 3 بار اجوین پودینہ کے قہوہ سے۔ ترشی و تذابیت، شریانوں کا سکیڑ، شریانوں کی سختی اور خونی کلاٹ وغیرہ ختم کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ عزیز دوستو، میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، کمنٹس دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔